اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم مولوی عبدالحق کا خاکہ گدری کا لال کا باقی حصہ پڑھیں گے آج۔ تو اب تک ہم نے جو حصہ پڑھا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اول رسالی میں بھرتی ہونے والے مرحوم خان صاحب کی بڑی آن بان اور شان سے رہے اور وہ سچائی اور پروفیشنلزم میں مشہور تھے، اور یہ فوج میں ایک ڈرل انسٹرکٹر کے حیثیت سے کام کرتے تھے اور گوروں کو جو نئی بھرتی ہوا کرتے تھے ان کو ڈرل سکھاتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ بڑے شاہ سوار تھے اور گھوڑے پہچانتے تھے۔ بڑے بڑے سرکش گھوڑوں کو ان نے راس کیا۔ گھوڑے سدھارنے اور پھیرنے میں انہیں کمال تھا، چونکہ بدن کے چھچیرے اور ہلکے پھلکے تھے۔ گھوڑ دوڑ میں بڑا شوق سے حصہ لیتے تھے اور اکثر بیشتر جیتتے تھے۔ آج ہم اس کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ اگر آپ پیج نمبر 80 نکالیں گے تو ہم آگے باقی حصہ پڑھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ترقی پا کر حیدرآباد چلے گئے۔ تو ڈاکٹر صاحب ترقی پا کر حیدرآباد چلے گئے اور نور خان ان کی خدمت ہوا کرتے تھے۔ ان کی خدمت کا دوسرا انضام ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد ڈاکٹر صاحب ناظم تعلیمات ہو گئے۔ تو ڈاکٹر صاحب کچھ دنوں بعد ناظم تعلیمات بن گئے، یعنی کہ وہ تعلیم کے ناظم ہوئے، اور میں ان کی عنایت سے صدر محتمہ تعلیمات ہو کر اورنگ آباد آیا، اور ان کی عنایت سے مولوی عبدالحق خان صدر محتمم تعلیمات ہو کر اورنگ آباد آئے۔ ڈاکٹر صاحب ہی نے مجھے نور خان سے ملوایا۔ تو مولوی عبدالحق لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے نور خان سے ملایا اور ان کی سفارش کی۔ ڈاکٹر صاحب نے انہیں عارضی طور پر دولت آباد میں مدرس کر دیا اور میں نے عارضی طور پر ان کے دفتر میں محرر کر دیا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ان کو دولت آباد میں مدرس کر دیا، تو میں نے اس کو بلا کر اور عارضی طور پر اپنے دفتر میں محرر یعنی کہ منشی مقرر کیا۔ وہ مدرسی اور محرری تو کیا کرتے تھے، مگر بہت سے مدرسوں اور محرروں سے زیادہ کارآمد تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے جب باغ کی نگرانی میرے حوالے تو خان صاحب کا اعلان جاری ہو گیا۔ تو عبدالحق خان لکھتے ہیں کہ جب باغ کی نگرانی میرے حوالے کی تو نور خان کا اعلان بھی میں نے جاری کر دیا۔ اعلیٰ حضرت عقیدت بیت تخت نشینی اورنگ آباد رونق افروز ہوئے تو یہاں کی خوش آب و ہوا کو بہت پسند فرمایا اور ایک عظیم شان باغ لگانے کا حکم دیا۔ یہ کام ڈاکٹر صاحب کے سپرد ہوا، اس سے بہتر یہ کوئی کام کر بھی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر صاحب کی مہربانی سے آخر اس باغ کے عملے میں خان صاحب کو بھی ایک اچھی سی جگہ مل گئی جو ان کی طبیعت کے مناسب تھی، اور آخر دم تک وہ اسی خدمت پر رہے، اور جب تک دم میں دم رہا وہ اپنے کام کو بڑی محنت اور دیانتداری سے کرتے رہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی یعنی تخت نشینی کے بعد انہوں نے ایک عظیم شان باغ لگانے کا حکم دیا، تو ڈاکٹر صاحب سے بہتر یہ کام اور کوئی نہیں کرتا۔ تو ڈاکٹر صاحب کی مہربانی سے نور خان کو یہ ایک اچھی جگہ مل گئی جو ان کی طبیعت کے مناسب تھی، یعنی کہ ان کو باغ کی رکھوالی اور اس کے میں کام کرنے کا موقع مل گیا، اور وہ مرتے دم تک یہ کام بڑی محنت اور دیانتداری سے کرتے رہے۔ آگے چل کر مولوی عبدالحق لکھتے ہیں، یوں محنت سے کام تو اور بھی کرتے تھے، لیکن خان صاحب کے بعض ایسی خوبیاں تھیں جو بڑے لوگوں میں نہیں ہوتی ہیں۔ تو مولوی فرماتے ہیں کہ نور خان میں ایسی خوبیاں پائی جاتی تھی جو بڑے لوگوں یعنی کہ دولت مند لوگوں کے پاس سے نہیں ہوتی۔ سچائی بات کی اور معاملے کی ان کی سرزش بھی تھی، خواہ جان ہی پر کیوں بنائے، وہ سچ کہنے سے کبھی نہیں چکتے۔ تو سچ کہنے سے وہ کبھی نہیں، چاہے ان کی اس سے نقصان بھی ہو جائے لیکن وہ سچ بولا کرتے تھے، اسی لیے انہیں نقصان اٹھانے پڑے مگر وہ سچائی کی خاطر سب کچھ گوارا کر لیتے تھے۔ مستعد ایسے تھے کہ اچھے اچھے جوان ان کا مقابلہ نہیں کر، یعنی وہ بڑے پھرتیلے تھے تو بڑے بڑے جوانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دن ہو یا رات ہر وقت کام کرنے کو تیار تھے
وہ اس میں کام ہر لگن سے کرتے تھے، دن ہو یا رات وہ کبھی تھکتے نہیں تھے، ہر وقت کام کرتے رہتے تھے۔ اکثر دولاباد سے پیدل آتے جاتے تھے، کسی کام کو کیے تو ایسی خوشی کرتے تھے، کوئی اپنا کام بھی اس قدر خوشی سے نہ کرتا۔ دوستی کے بڑے پکے تھے۔ تو اس نور خان کے بارے میں لکھتے تھے کہ وہ بڑے دوستی کے بڑے پکے تھے۔ آگے چل کر مولوی عبدالحق لکھتے ہیں کہ وہ بڑے وفادار اور چونکہ اعلیٰ سب کی عزت کرتے تھے، ان کے لیے غریب دوستوں کے بہت کام نکلتے تھے۔ ان کا گھر مہمان سرائے تھا اور اورنگ آباد کے آنے جانے والے کھانے کے بے تکلف ان کے گھر پہنچ جاتے تھے۔ تو عبدالحق خان لکھتے ہیں کہ ان کا گھر مہمان سرائے تھا اور اورنگ آباد میں جو جانے والے آنے والے تھے بیک طرف ان کے گھر میں پہنچ جاتے تھے اور وہ بڑے خوش ہوتے تھے اور ان کو کھلاتے پلاتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے۔ بعض لوگ جو مسافر بنگلے میں آ کر ٹھہرتے تھے ان کو دعوت بھی کر دیتے تھے۔ تو بعض اوقات ٹولیوں کی ٹولیاں پہنچ جاتی تھی، وہ ان دعوتوں میں بڑا فیاضی کرتے تھے۔ تو نور خان ایک ایسے شخص تھے جو بعض جو لوگ بنگلے پر آ کر ٹھہر جاتے ان کو بھی وہ اپنے گھر میں دعوت پر بلاتے تھے اور ان کی بڑی خاطرداری کرتے تھے۔ بعض اوقات ٹولیوں کی ٹولیاں پہنچ جاتی، ان کی دعوتیں بھی فیاضی سے کرتے تھے۔ تو یعنی کہ وہ بڑے فیاض شخص تھے۔ اس قدر قلیل معاش ہونے پر ان کے مہمان نوازی دیکھ کر حیرت ہوتی تھی۔ وہ قلیل معاش یعنی کہ ان کی آمدنی بہت ہی قلیل تھی، لیکن وہ بڑی فیاض سے ان کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ مجھے حیرت ہوتی تھی وہ ایسا کیسے کر سکتے۔ ان کی بیوی بھی ایک نیک وقت تھی جو دفتر مہمانوں پہنچ جانے کے سے کبھی کبیدہ خاطر نہ ہوئی ہوتی تھی، بلکہ خوشی خوشی کام کرتی اور کھلاتی تھی۔ خود دار ایسے کہ کسی سے ایک پیسہ کے روادار نہ ہوتے تھے۔ ڈاکٹر سراج الدین ہر چند طرح طرح سے ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہتے مگر وہ ٹال دیتے تھے۔ تو ان کی جو بیوی تھی وہ بھی ایک نیک وقت عورت تھی۔ وہ مہمانوں کو کھلانے میں کبھی جھنجھلاتی نہیں تھی، بلکہ خوشی خوشی وہ ایسا سب کام کرتی تھی۔ ڈاکٹر سراج حسن ہر چند کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہے وہ ٹال جاتے تھے۔ مجھ سے انہیں خاص انس تھا، میں کوئی چیز دیتا تو کبھی انکار نہ کرتے، بلکہ کبھی بھی خود فرمائش کرتے تھے۔ میٹھاس کے بہت شائق تھے اور ان کا قول تھا اگر کھانے میں میٹھا نہ ملے تو نمکین کھائے۔ وہ کہا کرتے تھے نمکین کھانا مجبوری سے کھاتا ہوں، مجھ سے اس کا استعداد ہو تو ہمیشہ میٹھاس ہی کھایا کروں۔ تو مولوی عبدالحق خان لکھتے ہیں کہ جو نور خان تھے وہ میٹھا کھانے میں بہت شوقین تھے۔ تو ان کا قول تھا وہ اکثر بیشتر کھانے میں میٹھا پسند کرتے تھے۔ اکثر جیب میں گزر رکھتے تھے۔ ایک بار میرے ساتھ دعوت میں گئے، قسم قسم کے تکلف کے کھانے تھے۔ خان صاحب نے چھوٹتے ہی بیٹھتے پر میٹھے پر ہاتھ ڈالا۔ ایک صاحب جو دعوت میں شریک تھے یہ خیال کر کے خان صاحب کو دھوکا ہوا، کہنے لگے حضرت یہ میٹھا ہے۔ تو ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک بار ان کے ایک دعوت میں تھے تو انہوں نے میٹھے پر ہاتھ صاف کرنا چاہا۔ ایک حضرت وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یہ میٹھا ہے، مگر انہوں نے کچھ پرواہ نہ کی اور برابر کھاتے رہے۔ وہ ختم ہو گیا تو دوسرے میٹھے پر ہاتھ بڑھایا۔ ان حضرت کو پھر ٹوکا، حضرت یہ میٹھا ہے۔ انہوں نے کچھ جواب نہ دیا اور بھی ختم کر ڈالا۔ جب کبھی دوست کے ہاں جاتے وہاں ضرور میٹھا کھلاتے اور خوش ہو کر کھاتے۔ تو جب بھی کسی دوست کے ہاں جاتے یا ان کے ہاں دوست آتے تو ان کو ضرور میٹھا کھلاتے۔ خان صاحب بہت زندہ دل تھے، چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی جسے دیکھ کر خوشی ہوتی تھی۔ وہ بچوں میں بچے اور جوانوں میں جوان، بوڑھوں میں بوڑھے تھے، غم یا فکر ان کے پاس نہ آنے دیتے۔ تو خان صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ زندہ دل آدمی تھے، ہمیشہ مسکراہٹ ان کے چہرے پر ہوا کرتی تھی۔ بچوں سے بیٹھ کر بچوں سے بچے لگتے تھے اور جوانوں میں جوان اور بوڑھوں میں بوڑھے۔ تو ان کی غم فکر نہ تھی۔ ہمیشہ خوش رہتے تھے اور دوسروں کو بھی خوش رکھتے تھے۔ ان سے ملنے اور باتیں کرنے میں غم غلط ہو جاتا تھا۔ آخر دم تک ان کی زندگی ویسی ہی رہی۔ تو جو بھی ان سے ملتا تھا خوش ہوتا تھا۔ تو اگر کوئی غمگین آدمی ان سے ملے تو باتیں کرتے کر ان کا غم
ختم ہو جاتا تھا، آخری دم تک ویسی ہی زندہ دلی رہی۔ ڈاکٹر سراج حسن صاحب جب کبھی اورنگ آباد آئے تو اسٹیشن سے اترے تو اپنا روپیہ پیسہ ان کے حوالے کر دیتے تھے اور سب خرچ ان کے ہاتھ سے ہوتا تھا۔ جانے سے ایک روز قبل وہ حساب لے کر بیٹھتے، بعض اوقات جب بدھ نہیں ملتی تو آدھی آدھی رات تک بیٹھے رہتے۔ تو مولوی عبدالحق خان ڈاکٹر سراج الحسن کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب بھی وہ اورنگ آباد آتے تو اپنا پورا پیسہ نور خان کے حوالے کرتے تھے، اور جب واپس جاتے تو نور خان ان سے وہ پیسے جتنا خرچ ہوا اس کے باقی جو بچ جاتے ان کے حوالے کرتے تھے۔ تو بعض اوقات جب ان کا حساب میل نہ کھاتا تو آدھی آدھی رات تک بیٹھتے اور وہ حساب ٹھیک کرتے۔ ہر چند کے صاحب کہتے کہ صاحب تم کیا کرتے ہو، جو خرچ ہوا باقی جو بچا وہ دے دو، زیادہ خرچ ہوا تو لے لو، مگر وہ کہاں مانتے۔ جب تک حساب ٹھیک نہ بیٹھتا انہیں اتنا نہ ہوتا، چلتے وقت کہتے لیجئے صاحب یہ آپ کا حساب ہے، اتنا خرچ اور اتنا بچا۔ کچھ زیادہ ہو تو کہتے اتنے پیسے ہمارے خرچ ہوئے ہیں، ہمیں دلوائے دیے۔ یعنی کہ جو ان کے جیب سے خرچ ہوتا تھا وہ ان کا تقاضا کرتے تھے، جو بچ جاتا تھا وہ واپس کر دیتے تھے، یعنی کہ وہ بڑے دیانتدار بندے تھے۔ کبھی ایسا ہوا کہ انہیں کچھ شبہ ہوا کہ جانے کے بعد حساب لے کر بیٹھے اور خط لکھ کر بھیجنے کے اتنے آنے آپ کے رہ گئے، وہ بھیجے جاتے ہیں، یا اتنے پیسے میرے زیادہ خرچ ہو گئے تو وہ بھیج دیجیے۔ ڈاکٹر صاحب ان باتوں کو بہت جھنجھلاتے تھے، تو کبھی کبھار وہ ڈاکٹر صاحب کو خط میں لکھتے کہ آپ کے اتنے پیسے بچ گئے وہ لیجیے، اور اتنا میرا زیادہ آ گیا ہے تو وہ واپس مجھے دیجیے۔ اس پر ڈاکٹر صاحب کو وہ جھنجھلاتے تھے۔ حساب کے کھرے، بات کے کھرے، دل کے کھرے اور صبر وفا مہر وفا کے پتلے زندہ دلی کی تصویر تھے۔ ان کے بڑھاپے پر لوگوں کو رشک آتا ہے اور ان کی مسجد دیکھ کر دل میں امنگ پیدا ہوتی تھی۔ تو بڑھاپے میں بھی وہ بڑے چاق چوبند رہا کرتے تھے، تو جو دیکھتے تھے ان کو رشک آتا تھا کہ ہم بھی ایسی چاق چوبند ہوں، اور ان کی مسجد یعنی چستی پھرتی دیکھ کر دل میں ایک امنگ جوش پیدا ہوتا تھا۔ ان کی زندگی بے لوث تھی، ان کی زندگی کے ہر لمحہ کسی نہ کسی کام میں صرف ہوتا تھا۔ مجھے اکثر یاد آتے ہیں اور یہی حال ان کے دوسرے جاننے والوں اور دوستوں کا ہے۔ تو عبدالحق خان لکھتے ہیں کہ مجھے وہ اکثر بیشتر یاد آتے ہیں، اور جو وہ باقی دوست ہیں تو ان کو بھی نور خان یاد آتے ہیں، اور یہ ثبوت ہے اس کی بات کا کہ کیسا اچھا آدمی تھا۔ قومیں ایسی لوگوں سے بنتی ہیں، کاش ہم بھی نور خان ہوتے۔ تو آخر میں مولوی حق خان یہ آرزو کرتے ہیں کہ ہم سب لوگ نور خان جیسے پھرتیلے اور سچے ہوتے تو کیا کمی ہو جاتی۔ تو اس طرح ہم نے یہ آج گدڑی کا لال کا جو ایک خاکہ مولوی عبدالحق کا تھا یہ اقدام یعنی مکمل ہوا۔ تو اس کے بعد اس کی مشق ہے خاکہ کے بارے میں۔ اگر آپ پیج نمبر 83 کریں، خاکہ اس نثری صنف کا نام ہے جس میں کسی شخص کے نقوش ابارے جاتے ہیں کہ اس کی خوبیاں اور خامیاں اجاگر ہو جاتی ہیں اور قاری اپنے جیسے ایک جیتی جاگتی تصویر نظر آتی ہے۔ مصنف کسی شخص کا قابل ذکر خصوصیات لے کر بے ساختہ طور پر دلچسپ انداز میں تحریر کر کے یہی خاکہ ہے۔ تو مصنف جو لکھنے والا ہے تو وہ کچھ قابل ذکر خصوصیات کسی عام آدمی دیکھ کر تحریر کرتا ہے، تو یہ خاکہ ہے۔ خاکہ کوئی سوانح مقالہ نہیں ہوتا۔ اردو زبان میں خاکہ نگاروں میں ڈپٹی نذیر احمد، عبدالحمید شرر، سعادت حسین منٹو، مرزا ہادی رسوا، فرات اللہ بیگ، رشید احمد صدیقی، حسن نظامی اور عصمت چغتائی وغیرہ کافی اہم ہیں۔ تو یہ ان ادیبوں کے نام ہیں جنہوں نے خاکے لکھے ہیں، لیکن مولوی عبدالحق کے خاکے اردو کا گراں قدر سرمایہ ہے۔ لیکن جو مولوی عبدالحق نے خاکے لیے ہیں وہ ایک بہت ہی قیمتی سرمایہ اردو کا ہے۔ انہوں نے غیر اہم شخصیتوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا ہے۔ تو جو انہوں نے خاکے لکھے ہیں تو وہ غیر عام شخصیتوں کے بارے میں لکھے ہیں۔ گدڑی کا لال نور خان بھی ایک ایسا خاکہ ہے جس میں نور خان کی شخصیت کو خصوصیات پڑھ کر
احساس ہو جاتا ہے کہ نیکی کی کسی کی جاگیر نہیں ہے. کسی نادار اور معمولی انسان کو بھی ایسی خوبیاں اور نیکیاں ہو سکتی ہیں جو اسے زندہ جاوید بنا دیتی ہیں. تو دوسرا اس کا کوشچن ہے گجری لال نور خان پڑھ کر ان کی شخصیت کے بارے میں ایک مضمون لکھیے. تو مختصر نوٹ لکھے انشاء تو الف بے خاکہ، یہ انشاءاللہ ہم کل لکھیں گے. تو آج اتنا ہی. تو امید ہے کہ آپ یہ گجری کا لال گھر میں دوبارہ پڑھیں گے تاکہ آپ کو یہ پورا ذہن نشین ہو جائے گا. باقی وسلام.